اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل الموصول اسم لا يصلح ان يكون جزءا تاما من جملة الا بصلة بعده والصلة جملة خبرية ولا بد من عائد فيها يعود إلى الموصول۔ یہ اس میں مبنی کی قسمیں چل رہی ہیں اور ٹوٹل مبنی اسم جو ہیں ان کی 8 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ضمیر گزر چکی، تمام کی تمام ضمیریں یہ مبنی ہیں، گزر چکا۔ اسی طرح اسماء اشارہ یہ بھی مبنی ہیں، یہ بھی گزر چکے۔ اسی طریقے سے اس میں مبنی میں اس میں موصول بھی آتا ہے، یہ اسماء موصولہ یہ بھی مبنی ہے۔ اب کسے بولتے ہیں اس میں موصول؟ سب سے پہلے اس میں موصول کی تعریف کر دی صاحب ہدایت الناف رحمۃ اللہ علیہ نے، مصنف نے سب سے پہلے اس میں موصول کی تعریف کی۔ کسے بولتے ہیں اس میں موصول؟ اسم لا يصلح ان يكون جزءا تاما من جملة الا بصلة بعده۔ اس میں موصول وہ اسم ہے جو صلاحیت نہیں رکھتا کس بات کی؟ ان يكون جزءا تاما من جملة، جملے کا تام اور کامل جز بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ الا بصلۃ بعدہ، ہاں اگر اس کے بعد ایک صلہ آ جائے، ٹھیک ہے، اور صلے میں ایک ضمیر ہو جو لوٹ رہی ہو اس میں موصول کی طرف، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، تو اس صورت کے اندر تو یہ جملے کا ایک کامل جز بن سکتا ہے، ورنہ یہ جملے کا کامل جز نہیں بن سکتا۔ کب بنے گا جملے کا کامل جز؟ اس میں موصول اس وقت جملے کا کامل جز بنے گا جب اس کے بعد ایک صلہ آ رہا ہو اور صلہ جملہ خبریہ ہو، اور اس جملہ خبریہ میں ایک ضمیر ہو جو لوٹ رہی ہو اس میں موصول کی طرف۔ سمجھے؟ تو اب یہ اس میں موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر جملے کا کامل جز بنے گا، ورنہ اگر اس کے بعد صلہ جملہ خبریہ اور اس میں ضمیر نہیں آ رہی تو پھر یہ جملے کا کامل جز نہیں بنے گا۔ دیکھیں، الا بصلۃ، ہاں جملے کا کامل جز نہیں بنے گا اس میں موصول، ہاں مگر اس صلے کے ساتھ مل کر، بعدہ جو اس کے بعد آ رہا ہے، تو اس صلے کے ساتھ مل کر تو جملے کا کامل جز بنے گا، ورنہ نہیں بنے گا۔ اور صلہ کیا چیز ہوگی؟ وَالصِّلَةُ جُمْلَةٌ خَبَرِيَّةٌ، اور صلہ جملہ خبریہ ہوگا۔ سمجھے؟ اور جملہ خبریہ کی 2 قسمیں ہیں، جملہ اسمیہ خبریہ وہ بھی صلہ ہو سکتا ہے، اور جملہ فعلیہ خبریہ وہ بھی صلہ ہو سکتا ہے۔ تو صلہ جملہ خبریہ ہوگا، اس صلے کے ساتھ جملہ خبریہ کے ساتھ مل کر جملے کا کامل جز بنے گا اس میں موصول، بشرطے کہ ولا بد من عائد فیہا، ہاں اور یہ چیز بھی ضروری ہے کہ اس جملے میں ایک عائد ہو، یعنی ضمیر ہو، یعود الی الموصول، جو موصول کی طرف لوٹ رہی ہو۔ اس ضمیر کا نام انہوں نے رکھا ہے عائد۔ یہ عائد بنا ہے عود سے، عود کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، تو چونکہ یہ ضمیر بھی اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہے، اس لیے اس کو عائد بول دیا جاتا ہے، یعنی لوٹنے والا۔ اچھا، یہ صلے میں جملہ خبریہ میں ضمیر کا ہونا کیوں ضروری ہے جو اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہو؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو جملہ خبریہ ہوتا ہے یہ مکمل ہوتا ہے، اس میں مسند بھی موجود، مسند الیہ بھی موجود، سمجھے؟ تو وہ تو پورا جملہ بن گیا، اس کو تو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے،
وہ کہتا ہے میرا تعلق کسی کے ساتھ نہیں، میں کسی کا محتاج نہیں، میں پورا ہوں۔ فعل بھی آ گیا، فاعل بھی آ گیا، یا مبتدا آ گیا، خبر آ گئی، مستند مستند الیہ دونوں آ گئے، کہتا مجھے کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے، سمجھے؟ لہٰذا یہ اس کا ماقبل کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ الگ سے جملہ ہے، سمجھے؟ ضمیر اس لیے بولتے ہونا ضروری ہے تاکہ وہ اس کو جوڑ دے، اس جملے کو ماقبل کے ساتھ جوڑ دے، یہ اس کا صلہ ہے اس میں موصول کا، ورنہ جملہ من حیث الجملہ وہ کسی کے ساتھ تعلق کو نہیں چاہتا، وہ کہتا میں پورا ہوں۔ اس لیے کہا وَلَا بُدَّ مِنْ عَائِدٍ، ایک عائد یعنی ضمیر کا ہونا ضروری ہے اس جملے فیہا، اس جملے میں، اس صلے میں، یعود الی الموصول، جو موصول کی طرف لوٹے، تب تو یہ جملے کا کامل جز بنے گا جب اس میں موصول کے بعد پورا جملہ صلہ آ رہا ہو اور صلے میں ضمیر بھی آ رہی ہو جو اس میں موصول کی طرف لوٹتی ہے۔ اب اس کی مثال الذی فی قولنا، جیسا کہ ہماری اس کی مثال الذی، ہمارے اس قول میں جو الذی ہے یہ اس میں موصول ہے جی۔ جاءنی الذی ابوہ قائم، یہ ایک مثال، آیا میرے پاس الذی، آیا میرے پاس وہ شخص الذی ابوہ قائم، جس کا باپ کھڑا ہے۔ اب الذی اس میں موصول ہے، سمجھے؟ اب اس کے بعد جو صلہ آ رہا ہے ابوہ قائم، یہ پورا جملہ اس کا صلہ ہے۔ ابوہ مضاف مضاف الیہ مل کر مبتدا، قائم اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا الذی کا، ہے نا؟ جملہ خبریہ صلہ ہونا چاہیے، تو جملہ خبریہ کی دو قسمیں، اسمیہ خبریہ، اسمیہ خبریہ کی یہ مثال آ گئی ہے، دوسری قسم ہے فعلیہ خبریہ، اس کی مثال آگے آ رہی ہے۔ تو اب ابوہ قائم پورا جملہ اسمیہ خبریہ، مبتدا خبر، اور پھر اس جملے میں یہ ہو ضمیر آ رہی ہے جو لوٹ رہی ہے الذی کی طرف، ورنہ ابوہ قائم مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، وہ کہتا ہے میں پورا ہوں، میرا کسی کے ساتھ کوئی جوڑ تعلق ہی نہیں ہے، حالانکہ اس کا تعلق ہوتا ہے اس میں موصول کے ساتھ صلے کا، جملے کا، تو اس تعلق کے لیے ہو ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو لوٹے الذی کی طرف، اور کہے جب میں ادھر لوٹ رہی ہوں تو میرے جملے کا تعلق اس کے ساتھ ہے، میں اس کا صلہ ہوں، میرا اس کے ساتھ لنک ہے، اس لنک جوڑنے کے لیے ضمیر کا ہونا ضروری ہے، ورنہ یہ اس کا صلہ نہیں بنے گا، کہ میں پورا جملہ ہوں، میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے کہا ضمیر ہونا۔ اب ابوہ میں ہو ضمیر آ گئی، ٹھیک ہے؟ یہ مثال ہو گئی جملہ صلہ بن رہا ہے جملہ خبریہ، لیکن وہ جملہ خبریہ جملہ اسمیہ خبریہ کی شکل میں ہے، مبتدا خبر۔ او قام ابوہ، یہ دوسری مثال دے دی، الذی اس میں موصول، قام ابوہ یہ پورا جملہ اس کا صلہ بن رہا ہے، اور یہ جملہ فعلیہ خبریہ ہے، پہلے اسمیہ خبریہ صلہ بن رہا تھا، یہ فعلیہ خبریہ، دونوں صلے بن سکتے ہیں، اس لیے دو مثالیں ذکر کر دیں۔ قام فعل ہے، ابوہ مضاف مضاف الیہ مل کر فاعل، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر صلہ ہوا الذی اس میں موصول کا، ٹھیک ہے؟ پورا جملہ خبریہ صلہ بن رہا ہے، اور جملہ خبریہ میں یہ ہو ضمیر آ رہی ہے جو الذی کی طرف، آیا وہ شخص کہ اس شخص کا باپ کھڑا ہے، اس الذی کا باپ کھڑا ہے، تو ہو ضمیر الذی کی طرف لوٹ رہی ہے نا، شرطیں پائی گئیں، صلہ بن گیا، تو موصول اپنے صلے سے، چاہے وہ اسمیہ خبریہ ہو یا فعلیہ خبریہ ہو، اپنے صلے سے مل کر فاعل ہوا جا آکا، تو فاعل جملے کا جز ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ تو ہمارا کہنا ٹھیک ہو گیا، اس میں موصول اپنے صلے کے ساتھ مل کر، جبکہ صلہ جملہ خبریہ ہو اور اس میں ضمیر بھی ہو جو موصول کی طرف لوٹ رہی ہو، تو پھر جملے کا جز بنے گا، ایک حصہ بن، یہاں جز بنا نا، کون سا جز بنا؟ فاعل بن گیا جی، کیونکہ پورا جملہ تو نہیں بنا، پورا جملہ تو فعل اور فاعل ہے، تو خالی فاعل تو جملے کا ایک حصہ اور جز ہے، سمجھے؟ وہ یہاں بن گیا، کیوں بن گیا؟ کیونکہ اس کے بعد صلہ بھی آ رہا ہے، اس میں ضمیر بھی آ رہی ہے جو اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہے، لہذا یہ جملے کا ایک جز بن جائے گا جی، یہ تفصیل آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اچھا، یہاں تک تو اس میں موصول کی تعریف بھی آ گئی، کیا تعریف ہوئی؟ جو اپنے صلے کے ساتھ مل کر جملے کا جز بنتا ہے، بشرطے کہ اس صلے میں ضمیر بھی ہو جو اس پہ موصول، مثال بھی گزر گئی،
یہ دو چیزیں گزر گئیں. اب یہ اس میں موصول کی تعداد بیان کر رہے ہیں. اس میں موصول ہیں کتنے؟ الذی یہ واحد مذکر کے لیے ہے، اور اللذانی حالت رفی، اللذینی حالت نصبی یہ تثنیہ مذکر کے لیے، للمثنی ہو، سمجھے؟ اور الذی یہ واحد مذکر کے لیے، اور ذوی العقول اور غیر ذوی العقول دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے الذی. اور اللتی واحد مؤنث، اور ذوی العقول اور غیر ذوی العقول انسانوں کے لیے بھی غیر انسانوں کے لیے بھی استعمال ہو جاتا ہے اللتی بھی اور الذی بھی. لیکن اللتی مؤنث کے لیے ہوگا اور الذی مذکر کے لیے ہوگا. اللتانی حالت رفی، اللتینی حالت نصبی جری میں تثنیہ کے لیے ہے. اچھا، والذین والاولا یہ دو جو ہیں یہ جمع مذکر کے لیے ہیں. الذی کی جمع الذین بھی آتی ہے، اولا بھی آتی ہے. اور اللاتی واللواتی واللائی واللائی یہ جمع مؤنث کے لیے ہے جی. یہ اللتی کی جمع ہے، یہ بھی آپ پڑھ چکے. اور ما اور من یہ بھی اس میں موصول ہے. فرق یہ ہے کہ ما غیر ذوی العقول یعنی انسانوں کے لیے استعمال نہیں ہوگا عام طور پر، اور من عام طور پر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوگا یعنی انسانوں کے لیے ہوگا. کبھی کبھی اس کا خلاف بھی ہو جائے گا، یہ بھی اس میں موصول ہے. اور ایون اور ایتن یہ بھی اس میں موصول ہے، مگر یہ دونوں معرب ہیں، یہ تفصیل آپ پڑھ چکے. اور وذو بمعنی الذی فی لغت بنی طے یہ قبیلہ ہے بنی طے، ان کی لغت میں ان کے نزدیک یہ ذو بھی الذی کے معنی میں اس میں موصول ہے، ورنہ عام نحوی اس کو اس میں موصول نہیں مانتے، اس کو صاحب اور والا کے معنی میں استعمال کرتے ہیں. اسماء ستہ میں پڑھا تھا نا، ابن اخن حمن فمن ہنن ذو، وہ اس میں موصول نہیں مانتے تھے، وہ تو صاحب اور والا کے معنی میں استعمال ہے اسماء ستہ مکبرہ میں ذکر کی. لیکن قبیلہ بنی طے والے یہ اس کو الذی کے معنی میں لے کر اس میں موصول مانتے ہیں. اور ان کی دلیل یہ شعر ہے کہ لیکن عرب کا شاعر ہے اور بڑا فصیح اور بلیغ ہے اور مستند ہے اس کا کہا ہوا، تو اس نے ذو بولا اور الذی کے معنی میں بولا، یعنی اس میں موصول کے طور پر استعمال کیا. معلوم ذو الذی کے معنی میں آتا ہے، اس میں موصول ہے، یہ ان کی دلیل بھی ہے. اس شعر کا ایک حصہ ذکر کیا، فإن الماء یہ جو پانی ہے نا، کہتے ہیں جو پانی ہے، فإن الماء ماء ابی و جدی یہ میرے باپ اور دادا کا پانی ہے، یہ مجھے پیچھے وراثت میں ملا ہے، یہ پیچھے سے میرا جدی پشتی پانی آ رہا ہے، یہ میرا پانی ہے، سمجھے. وبیری اور میرا جو کنواں ہے نا وہ کون سا؟ ذو حفرتو الذی حفرتو یہ وہ ہے، اور میرا کنواں وہ ہے جس کو میں نے کھودا ہے. وذو طویتو اور اس کے بند جو سائیڈوں پہ باندھے وہ میں نے باندھے ہیں. وذو حفرتو ذو طویتو کا معنی الذی حفرتو والذی طویتو، یہ ذو الذی کے معنی ہیں، یہ وہ ہے جس کو میں نے کھودا ہے، اور میرا کنواں وہ ہے، یہ الذی کے معنی جس کو میں نے جس کے بند باندھے ہیں. تو اصل ذو کے جگہ کیا تھا؟ الذی حفرتہ والذی طویتہ، یہ الذی یہ ذو کا معنی کیا ہے. اب اس میں بظاہر اشکال تھا، ذو حفرتہ اور ذو طویتہ میں یہ کوئی ضمیر نہیں آ رہی جو ذو اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہو. حالانکہ ٹھیک ہے جملہ خبری یا صلہ تو ہے، حفرتہ فعل فاعل، طویتہ بھی فعل فاعل ہے، سمجھے، لیکن اس میں ضمیر تو نہیں آ رہی جو ذو کی طرف لوٹ رہی ہو، تو یہ تو صلہ بن ہی نہیں سکتا. اس کا جواب دے دیا ضمیر موجود ہے لیکن لفظوں میں اس کو گرا دیا گیا ہے. الذی حفرتہ والذی طویتہ، یہ مفعول کی ہو ضمیر موجود ہے، قرینہ موجود تھا، ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے اس کو گرا دیا گیا، ورنہ ضمیر موجود ہے جو ذو کی
کی طرف لوٹ رہی ہے اسم موصول کی طرف. مانا کہ میرا کنواں وہ ہے حفرتو ہو کہ میں نے اس کنویں کو کھودا. یہ ہو اس الذی کی طرف اور ذو کی طرف لوٹ رہا ہے. تو ایتو میں ہو اس الذی اور ذو کی طرف لوٹ رہا ہے. تو ضمیر آ رہی ہے صلے میں جو اس میں موصول کی طرف لوٹ رہی ہے. لفظوں میں گرا دیا گیا تھا کیونکہ بدیہی بات ہے، بات ہی کنویں کی چل رہی ہے، سمجھے؟ تو پھر ہو ضمیر موجود ہے جو اس کے، تو میں نے اس کو کھودا، کنویں کو. بٹھاؤ ان کو. سمجھ آئی بات؟ جی. تو اب یہ ذو الذی کے معنی یہ بھی اس میں موصول ہے. میں نے وہ کی تعداد بیان کر رہے ہیں نا، کتنے ہیں گنتی کر رہے ہیں. یہ ایون ایتن بھی آ گیا، الذی اللذانی وغیرہ بھی آ گیا. اسی طرح والالف واللام جو آپ نے پڑھا، الف لام یہ بھی الذی کے معنی میں آتا ہے. کون سا الف لام؟ والصلۃ جس کا صلہ اس میں فاعل اس میں مفعول آ رہا ہو. یعنی جو الف لام اس میں فاعل اور اس میں مفعول پر داخل ہو، وہ الف لام الذی کے معنی میں، اور اس کا صلہ اس میں فاعل اس میں مفعول بن جائے گا جس پر وہ داخل ہو رہا ہے. جیسے جاءنی الضارب، آیا میرے پاس زید، الضارب میں آیا میرے پاس الضارب زیدن. الضارب الف لام داخل ہے نا،